کبھی کبھی زندگی میں ایسا وقت بھی آتا ہے جب آپ کی کوششیں سب کو بیکار لگنے لگتی ہیں۔ لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں چھوڑ دو اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایسے میں انسان کے پاس دو راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ دنیا کی بات مان لے یا پھر چپ چاپ خود پر یقین رکھے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ یہی لمحہ انسان کے اندر ایک نفسیاتی جنگ شروع کرتا ہے، ایک طرف مایوسی دوسری طرف یقین، اور اصل فرق یہیں سے پیدا ہوتا ہے کہ کون اپنے اندر کی آواز سنتا ہے اور کون باہر کے شور میں کھو جاتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے اسی جنگ کی، سیلف بلیف اور ہیومن سائیکالوجی کے اس پہلو کی جو طے کرتا ہے کہ انسان ہارتا کب ہے، دنیا کے کہنے سے یا پھر اپنے یقین کے ٹوٹنے سے۔ لائف لرنو چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے گا، ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کیجیے گا۔ انسان کے دماغ میں ایک نظام ہوتا ہے جو ہر مشکل وقت میں فیصلہ کرتا ہے کہ لڑنا ہے یا ہار مان لینی ہے۔ اسی فیصلے کی بنیاد پر یقین ہوتا ہے، خود پر، اپنے ادارے پر، اپنی صلاحیت پر۔ ماہر نفسیات البرٹ بینڈورا کے مطابق جب انسان کو اپنے اوپر یقین ہوتا ہے تو دماغ میں ایک خصوصی انرجی پیدا ہوتی ہے جو اس کے رویے اور فیصلوں کو بدل دیتی ہے، اور اسی نظریے کو سیلف ایفیشنسی تھیوری کہا جاتا ہے۔ یہی وہ سوچ ہے جو کسی عام شخص کو مشکل وقت میں بھی متحرک رکھتی ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف یقین ہی کافی ہے؟ کیا انسان صرف سوچ کر سب بدل سکتا ہے، یا پھر حالات، قسمت اور دوسروں کے فیصلے زیادہ طاقت رکھتے ہیں؟ یہ بات اکثر کہی جاتی ہے کہ اگر آپ کو خود پر یقین ہے تو کچھ بھی ممکن ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ کیا صرف خود پر یقین کامیابی کے لیے کافی ہوتا ہے؟ اگر ہاں تو پھر کیوں کئی محنتی اور پرعزم لوگ اپنی کوششوں کے باوجود کامیاب نہیں ہو پاتے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یقین اپنی جگہ اہم تو ہے، لیکن حالات، موقع اور صحیح سمت بھی اتنی ہی ضروری ہے؟ انسان کا دماغ صرف سوچنے والا عضو نہیں ہے، یہ ایک پورا سسٹم ہے جو یقین اور عمل کو جوڑتا ہے۔ جب کوئی شخص اپنے مقصد پر یقین رکھتا ہے تو دماغ کے اندر ڈوپامائن نامی کیمیکل زیادہ مقدار میں خارج ہوتا ہے۔ یہی کیمیکل فوکس، موٹیویشن اور دوبارہ کوشش کی طاقت پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے جب انسان خود پر یقین رکھتا ہے تو وہ صرف ذہنی طور پر نہیں بلکہ جسمانی طور پر بھی زیادہ متحرک محسوس کرتا ہے۔ تحقیقات کے مطابق جو لوگ کسی کام میں کامیابی کا تصور بار بار کرتے ہیں ان کی کارکردگی اوسط افراد سے تقریباً 30% بہتر ہو جاتی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یقین صرف ایک احساس نہیں ہے بلکہ ایک دماغی عمل ہے جو جسم کے نظام کو بدل دیتا ہے۔ مگر خطرہ تب پیدا ہوتا ہے جب یہی یقین ضد بن جائے، جب انسان حقیقت کو نظر انداز کرنے لگے۔ یقین ایک طاقت ہے، مگر ہر طاقت کی طرح اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ کبھی کبھی یہی یقین انسان کو حقیقت سے دور لے جاتا ہے۔ وہ اپنی رائے کو اتنا درست سمجھنے لگتا ہے کہ کسی دوسرے نقطہ نظر کے لیے جگہ ہی نہیں چھوڑتا۔ ماہر نفسیات اسے کگنیٹو ریجیڈیٹی کہتے ہیں، یعنی ذہن کا سخت ہو جانا۔ ایسا شخص نئے ثبوت، مشورے یا تنقید کو قبول نہیں کرتا، اور یہی رویہ اکثر ناکامی کی جڑ بن جاتا ہے۔ تاریخ میں ایسے بے شمار لوگ گزرے ہیں جن کے پاس صلاحیت تھی لیکن ضد نے انہیں روک دیا۔ ان کا یقین اتنا مضبوط تھا وہ سننا ہی چھوڑ گئے، اور جب انسان سننا چھوڑ دے تو وہ سیکھنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے یقین اگر سمجھ کے ساتھ استعمال نہ ہو تو وہ ہمت نہیں، ضد بن جاتا ہے۔ میرے نزدیک خود پر یقین رکھنا ضروری ہے، مگر اندھا یقین نہیں، سمجھدار یقین۔ یقین وہ ہونا چاہیے جو حقیقت کے ساتھ چل سکے، نہ کہ حقیقت سے بھاگے۔ انسان کو خود پر بھروسہ ضرور رکھنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ اپنی خامیوں کو پہچاننا بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے۔ یقین کا اصل مطلب یہ نہیں کہ میں کبھی نہیں ہاروں گا، بلکہ یہ ہے کہ اگر ہار بھی کیا تو دوبارہ سیکھ کر اٹھوں گا۔ زندگی میں کامیابی ہمیشہ ان لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو یقین کے ساتھ حقیقت کو بھی سمجھتے ہیں۔ یقین اگر عقل کے ساتھ ہو تو طاقت بن جاتا ہے، اور اگر ضد کے ساتھ ہو تو کمزوری۔ کیا صرف خود پر یقین ہی کافی ہے، یا قسمت اور حالات بھی اپنا حصہ ڈالتے ہیں؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور لکھیے گا، کیونکہ شاید آپ کا ایک جملہ کسی اور کے یقین کو واپس زندہ کر دے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے گا، لائف لرنو چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔